سامنے دیوانوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ایک 72 سال کا بوڑھا کھڑا ہے, ہاتھ میں لاٹھی ہے, چہرے پہ سفید داڑھی ہے, 72 سال کی عمر ہے, آنکھ میں آنسو ہے, ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حسین آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری سفید داڑھی ہے, لوگ سفید داڑھی کو دیکھ کر حسین کو کمزور سمجھ لیں گے. تو وہ دیوانہ کہتا ہے آقا حسین آپ اگر مجھے کمزور سمجھتے ہیں تو لیجئے میری تلوار اور اپنے ہاتھ سے میرا سر قلم کر دیجئے, اس لیے کہ ہم تو چلے جائیں, مصطفیٰ کے شہزادوں کو پیاسا شہید کر دیا جائے. اگر قیامت کے دن مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ بتاؤ جب حسین دشمنوں کے بیچ میں تھا تم گھر لوٹ کر کے آ گئے تھے, تو آقا حسین ہم کیا جواب دیں گے؟ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے حسین پہلے کل کا جب سورج نکلے گا تو اگر آپ کے قدموں پہ سب سے پہلے کسی کی جان جائے گی تو اسی 72 سال کے بوڑھے کی جائے گی. آج بستروں میں سونے والوں, حسین کے ذکر سے بھاگنے والوں, وہ 72 سال کا بوڑھا کمر جھکی ہے, اگر جان جائے گی تو پہلے اس بوڑھے کی جائے گی. فرمایا جاؤ ان کی بیویوں کو جا کر کے کہہ دو اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو چلے جائیں. حضرت حبیب ابن مظاہر عورتوں میں گئے. حسین کا پیغام یہ ہے کہ جو عورتیں جانا چاہتی ہیں وہ چلی جائیں. جیسی عورتوں نے اتنا سنا, کہا کہ نوجوان جا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کہا نوجوان حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کریں گے. تو کہا اچھا اگر مرد حسین کے نام پہ جان قربان کریں گے تو ہم بھی حسین کی کنیزیں ہیں, ہم بھی خاندان نبوت کی نوکرانیاں ہیں. اگر تم حسین کے قدموں پہ جان نثار کرو گے تو ہم فاطمہ الزہرا کی شہزادیوں کے قدموں پہ جان قربان کریں گے. ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. سب نے عہد کر لیا. صبح کا سورج نکلا. جب صبح کا سورج نکلا یقین سار شہید ہوتے رہے, شہید ہوتے رہے. آخر میں نمبر آیا امام علی مقام کا. امام علی مقام کا نمبر آیا. امام علی مقام جب جانے لگے آپ گھوڑے پر سوار ہوئے, بہت مختصر شارٹلی انداز میں آپ گھوڑے پر جب سوار ہوئے, آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, آواز دی, گھوڑے کو آواز دی, گھوڑا نہیں چلا. آپ نے 11 بار حکم فرمایا, جبکہ پہلے سواری کا معاملہ یہ تھا جیسی حسین بیٹھ جاتے تھے گھوڑے کی ہوا سے زیادہ تیز اسپیڈ ہو جایا کرتی تھی. لیکن آج حسین نے 11 مرتبہ کہا ہے. میرے بھائی حسین فرما رہے گھوڑے چلتا کس لیے نہیں ہے. گھوڑے نے گردن نیچے ڈال دی. حسین فرماتے مجھے معلوم ہے تو 3 دن کا پیاسا ہے, مجھے معلوم ہے تجھے پانی نہیں ملا ہے, تیرا شکوہ بھی صحیح ہے, تیری ناراضی بھی صحیح ہے, لیکن سن ہم نے آج تک کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے. حسین آج تجھے آزادی دیتا ہے. چاہ تو بھی اگر چاہے تو کوفے کی طرف چلا جا, چاہے تو ملک شام چلا جا, چاہے تو نہر فرات پہ جا کر کے پیاس بجھا لے, اور چاہے تو شہر مدینہ چلا جا. جیسی حسین نے اتنا فرمایا تھا, حسین نے دیکھا تھا گھوڑے کی آنکھ میں آنسو ہے. حسین سے گھوڑا زبان حال سے عرض کرتا ہے آقا اتنا تانا نہ دو, غلاموں کو تانے نہیں دیے جاتے ہیں. مجھے معلوم ہے خیمے کے اندر تیری سکینہ پیاسی ہے, مجھے معلوم ہے حضرت شہربانو پیاسی ہے, مجھے معلوم ہے علی اصغر پیاسا گیا ہے, مجھے معلوم ہے علی اکبر پیاسا گیا ہے. آقا غلاموں کو گالیاں نہیں دی جاتی ہیں. کہا پھر چلتا کس لیے نہیں؟ گھوڑے نے اپنے منہ کا اشارہ کیا حسین کے خیمے کی طرف. وہ کہہ رہا تھا حسین ذرا خیمے کی طرف پلٹ کر کے دیکھو, تمہاری 4.25 سال کی بیٹی کھڑی ہے. جب تم کہتے ہو چل وہ ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرتی ہے نہ گھوڑے مت جانا, ابھی بابا کو لے کے مت جانا, مجھے اپنے بابا سے کچھ باتیں کرنی ہے. اللہ اکبر. حسین نے دیکھا اپنی سکینہ کو, 4.25 سال کی بیٹی ہے. نوجوانوں اپنی بیٹیوں کو ذرا سوچو جن کی عمر 4.25 سال ہو, 4.25 سال کے بچوں کیا ہوتا ہے. وہ حسین کی شہزادی ہے. ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتی بابا ایک بار ذرا نیچے اتر کے آ جا, میں تمہیں روکوں گی نہیں. حسین فرماتے بیٹی کس لیے, کیا بات ہے, کیوں بلانا چاہتی ہو؟ کہا بیٹی ہم سوار ہو چکے ہیں. حضرت سکینہ کہتی ہے آقا میں آپ کو روکتی نہیں ہوں. عباس گئے میں نے روکا نہیں تھا, قاسم گئے میں نے روکا نہیں تھا, اونو محمد گئے میں نے روکا نہیں تھا, میں آپ کو بھی نہیں روکوں گی. کہا پھر کس لیے؟ کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آج آخری بار تیرے کچھ بوسے لے لوں, تیرے پیشانی کو چوم لوں. میرے حسین گھوڑے سے نیچے اترے ہیں, اتر کر کے آئے. ذہن میں خیال تھا حسین کے آج آخری بار اپنی بیٹی کو سینے سے لگانا ہے. یہ کون سکینہ ہے؟ یہ وہ سکینہ ہے جن کو رات میں کبھی حسین کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. اگر سوتی تھی تو حسین کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی. یہی سکینہ ہاتھ کے اشارے سے کہتی بابا ایک بار ذرا قریب آ جا. حضرت امام علی مقام توڑتے ہوئے گئے. ذہن میں خیال آیا ہے اپنی بیٹی کو آج سینے سے لگاؤں گا, دل بھر کے پیار کروں گا. جیسی قریب پہنچے ہیں حضرت سکینہ کے, ہاتھ پھیلائے ہیں امام حسین نے. بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی بابا یہ نہ کیجئے, آپ مجھے نہ اٹھائیے, آپ صبح سے 31
71 लाशें उठा चुके हैं, अब आप मेरा बोझ ना उठाइए, मैं बेटी हूँ, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। दोस्तों, आज हुसैन पाक की महफिल में एक पैगाम लेकर के जाओ, तुम बेटे शौक से मांगो खुदा से, लेकिन बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि सुनो, बेटे नेमत होते हैं, बेटियां रब की रहमत हुआ करती हैं, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां सिर्फ बाप का चेहरा देखा करती हैं। एक बात है, निगाहों के सामने आया, एक शख्स था, उसके 4 बेटे बड़े अमीर थे। बात आ गई, बता करके आगे गुजरना चाहता हूँ ताकि जिक्र हुसैन में थोड़ी तबलीग भी हो जाए, कुछ कौम को पैगाम भी पहुंच जाए। आज बेटियों से हमें नफरत है, बहनों से हमें नफरत है, तुम्हें मालूम नहीं ये कितनी अजीम नेमत है। एक शख्स के 4 बेटे थे नादिर भाई, एक बेटी थी, उसके पास बड़ी बड़ी 4 मीलें थी, उसने चारों बेटों को 1-1 मील अता कर दी, बेटी को कुछ नहीं दिया था, बेटी को कुछ नहीं दिया, 4 बेटों को 4 मीलें दे दी। उसके बाद वक्त गुजरता गया, बेटी की शादी कर दी। जब कुछ जमाना गुजरा तो उसके बाप के पेट में दर्द उठा, डॉक्टर के पास चेकअप कराया गया, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे गुर्दे खराब हो चुके हैं, और 12 साल से ये बेटी के दरवाजे पे नहीं गया था। डॉक्टर ने कहा गुर्दे खराब हो चुके हैं, कहा कोई भी गुर्दा डाल दो, पैसा बहुत है, कहा गुर्दा यहाँ मोल वाला नहीं पड़ेगा, तेरे बेटे का गुर्दा पड़ सकता है, तेरी औलाद का गुर्दा पड़ सकता है। इसे अपने बेटों पे बड़ा नाज था, 4 मील अपने बेटों को दी थी, हर बेटे के दरवाजे पे गया, सब बेटों ने इनकार कर दिया, मायूस आकर के अस्पताल में लेट गया। इसकी बेटी को पता चला 120 किलोमीटर के फासले पर रहती थी, उसकी आगोश में नन्हा सा बच्चा था, उसको पता चला बाप अस्पताल में है, उसको गुर्दे की जरूरत है, भाइयों ने इनकार कर दिया है। बेटी ने अपने बेटे को सीने से लगाया और दौड़ लगाई, सवारी में बैठी अस्पताल आ गई। आने के बाद डॉक्टर से कहा, डॉक्टर जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल ले। कहा किस लिए? कहा देख फला वार्ड में जो मरीज लेटा हुआ है, ये गुर्दा उसको डाल देना। कहा फिर तू कौन है? कहा ये ना पूछ। कहा उसकी लगती क्या है? कहा ये भी ना पूछ। कहा फिर कहा मेरा गुर्दा ले ले और गुर्दे के साथ में मेरा एक खत भी ले लेना। अल्लाह अकबर, बेटी ने गुर्दा दे दिया और एक खत भी लिख करके दिया। कहा जब ये मरीज निकल करके आए तो इसको मेरा खत दे देना। अल्लाह का करम देखो, बेटियों को अल्लाह ने कैसा जिगर अता फरमाया है। कहती जब ये बाहर निकले तो मेरा खत दे देना। जब ये शख्स बाहर निकला, आकर के डॉक्टर से सवाल किया था, डॉक्टर इतना बताते कि ये गुर्दा किसने दिया? मेरे बेटों ने तो इनकार कर दिया था और सबने ये कहा था कि तेरे ही खानदान का कोई फर्द गुर्दा दे तब तू ठीक हो सकता है। फिर ये गुर्दा देने वाला कौन आया? कहा मुझे तो इतना पता नहीं, एक शहजादी आई थी, एक खातून आई थी, उसकी गोद में एक बच्चा था और वो जब गुर्दा दे करके गई तो साथ में एक खत भी दे करके गई थी। कहा अल्लाह जल्दी से वो खत मुझको दे दे। जैसी वो खत उसने खोल करके अपनी निगाहों के सामने किया, आंखों से सावन भादों की तरह आंसू बरसने लगे। ऊपर लिखा हुआ था, मेरे बाप तेरी बदनसीब बेटी का तुझे सलाम हो, 12 साल गुजर गए, शादी के बाद तूने पलट कर मेरे दरवाजे पे न देखा। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कौन सी ऐसी खता की थी जिसकी बुनियाद पे तू नाराज हो गया, लेकिन इतना याद रख, जब भी ईद आती है तेरी बेटी दरवाजे पर नजरें जमा के बैठ जाती है। 12 साल से तेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है। ऐ काश इस ईद को मेरा बाप आ जाए, इस ईद को मेरा बाप आ जाए। मेरे बाप 12 साल गुजर गए लेकिन तू नहीं आया। उसके बाद मुझे पता चला मेरे बाप का गुर्दा खराब है, तुझे गुर्दे की जरूरत है। मेरे बाप मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं गुर्दे का तोहफा लेकर के आ गई। मेरे बाप मेरे पास देने के लिए कुछ ना था, लेकिन तेरा यह एहसान काफी था, तूने मुझे घर में रख के पाल लिया था, तूने मुझे 12 साल तक खिलाया पिलाया था, 18 साल तक मेरी परवरिश की। क्या ये कम था मेरे बाप? तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया था। मुझे दौलत न दी तो कोई बात ना सही, लेकिन अपने करम के दामन में मुझे पाला तो था। जब तेरी मैंने तबीयत खराब सुनी, बर्दाश्त न हो सकी, इसलिए बाप अपना गुर्दा तुझे दे करके जा रही हूँ। और आखिर में इसके बदले में मैं अर्ज करती हूँ, मेरे बाप अगर कुछ दे सकता है तो इसके बदले में मैं ये चाहती हूँ, जब मैं मर जाऊं तो खुदा के वास्ते मेरे जनाजे में आ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बेटी का जनाजा बाप के साए के बगैर उठ जाए। मैंने आज तक कुछ ना मांगा, इस गुदले के बदले में अगर दे सकता है तो कम से कम मेरे जनाजे पे आकर के कांधा लगा देना। ये बेटियां हुआ करती हैं। हुसैन आगे आए हैं, हुसैन आए हैं अपनी सवारी से उतरकर। आपने हाथ फैलाए, फरमाया बाबा ना ये ना कर, आपने बड़ी तकलीफ उठाई है, सुबह से आप 71 लाशें उठा चुके हो, अब मेरा बोझ ना उठाइए। मेरे बाप मैं
چھوٹی ہوں, میرا قد لمبا بڑا نہیں ہے, اگر میرا قد بڑا ہوتا تو میں تجھے یہ تکلیف بھی نہ دیتی. کہا کون سی تکلیف؟ کا میرے باپ ذرا تھوڑا سا جھک جائیے. مسلمانوں ذرا بیٹی کا پیار دیکھو. کہا بجان ذرا سا جھک جائیے. کہا کس لیے؟ کہا میں تجھے تیری پریشانی چومنا چاہتی ہوں. حضرت امام علی مقام رکوع کی حالت میں آئے ہیں. وہ 4.25 سال کی بیٹی حضرت سکینہ نے پیشانی چومی, حسین خاموش ہیں. دایاں رخسار چوما, حسین خاموش ہیں. بایاں رخسار چوما, حسین خاموش ہیں. لبوں کو چوما, حسین خاموش ہیں. گلے کو چوما, حسین پھر بھی خاموش ہیں. لیکن جب حضرت سکینہ نے حسین کا سینہ چوما, حسین خاموش نہ رہ سکے. فرمایا بیٹی سکینہ اتنا پیار کس لیے کر رہی ہو؟ آج اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ تو سکینہ کہتی بابا جان جو میں نے تمہاری پیشانی کو چوما ہے یہ میرا بوسہ نہیں بلکہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ ہے. یہ میرا بوسہ نہیں بلکہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ ہے. اور جو میں نے تیرے دائیں رخسار کو چوما ہے وہ بھی میرا بوسہ نہ تھا بلکہ وہ بابا علی کا بوسہ تھا. اور جو میں نے بایاں رخسار چوما ہے وہ میرا بوسہ نہیں بلکہ وہ ماں فاطمہ الزہرا کا بوسہ تھا. میں نے تیرے لبوں کو چوما, یہ بھی میرا بوسہ نہیں. کہا بیٹی کس کا بوسہ تھا؟ تو کہنے لگی یہ چچا حسن کا بوسہ تھا. کہا میرے باپ میں نے تیرے گلے کو چوما تھا, یہ میرا بوسہ ہے. اتنا کہنے کے بعد سکینہ خاموش ہو جاتی ہے. حسین فرماتے بیٹی سکینہ ذرا اتنا بتا تو نے سینہ کس لیے چوما تھا, یہ کس کا بوسہ تھا؟ سکینہ کہتی بابا یہ نہ پوچھ برداشت نہ کر سکو گے. کہا نہیں بیٹا بتا دے یہ جو سینہ چوما ہے یہ کس کا بوسہ ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کرتی بابا نہ پوچھو, آپ میدان میں چلے جائیے. حسین کہتے بیٹی مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم جب تک تم پتا نہیں دو گی تمہارا باپ میدان کربلا میں رہی جائے گا. حضرت صغرا کی چیخ نکلی, حضرت سکینہ کی چیخ نکلی ہے. کہتی بابا جان میں نے تمہارا جو بوسہ سینے کا لیا ہے وہ بوسہ کسی اور کا نہیں بلکہ تمہاری وہ بیمار صغرا جس کو تم مدینے میں چھوڑ آئے تھے, یہ اس صغرا کا بوسہ ہے. کہا بیٹی کس لیے؟ کہا کہ رات کو تھوڑی دیر کو میری آنکھ لگی تھی, بہن صغرا میری خواب میں آئی, کہنے لگی بہن سکینہ کل جب سارے لوگ شہید ہو چکے ہوں گے آخر میں ہمارے تمہارے باپ جب سوار ہو کر کے جائیں گے تو بیٹی یاد رکھنا بابا پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے, وہ آخری سفر ہوگا ابا کا. اے سکینہ تم سب کے بدلے کا پیار کرو گی, میرے بدلے کا بھی پیار کر دینا, اپنی بہن صغرا کو نہ بھول جانا. جیسے اتنا حضرت صغرا نے کہا تھا حسین کی چیخ نکلی ہے, مدینے کی طرف رخ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں صغرا میں بیٹی مجبور ہوں, وعدہ کر کے آیا تھا تجھے واپس نہ لا سکا. صغرا اب انشاءاللہ مصطفیٰ کی جلوت میں ملاقات ہوگی, وہیں پر بات کریں گے. اللہ کی قسم میرا حسین سوار ہوا سواری پر, اب گھوڑے کو جب چلایا ہے تو دوڑتا ہوا گھوڑا لمحوں میں میدان کربلا میں پہنچ گیا. اب بہت مختصر سے انداز میں حسین کربلا میں گئے اور جانے کے بعد آقا حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد یزیدیوں نے ایک بات نہیں مانی. امام علی مقام نے 45 سوال کیے تھے. اگر 45 سوال آپ کے سامنے رکھوں پوری رات کم پڑ سکتی ہے اور میرے لیے چند منٹ باقی رہ گئے ہیں. امام علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم میدان کربلا میں گئے. یزیدیوں نے سوچا حسین کو کیسے مارا جا سکتا ہے. کہا کہ دیکھو یہ نبی کا گھرانے والا, تلوار اس کی نہیں روکی جا سکتی ہے. اگر اسے روکنا ہے تو یا تو نماز کو قائم کرنا پڑے گا یا اذان کو قائم کرنا پڑے گا. یہ نبی کے گھر والے ہیں, نماز اور اذان سے بڑا پیار کرتے ہیں. شمر لعین نے کہا جاؤ کسی شخص کو بھیجو, اس کے پیچھے والے ٹیلے پہ جا کر کے کھڑا ہو جائے, اذان پڑھ دے, جب اذان ہوگی تو حسین کی تلوار رک جائے گی. اللہ اکبر. حسین میدان کربلا میں ہے, 72,000 کے درمیان ہے. ایک یزیدی نے اذان پڑھنا شروع کر دی. حسین نے یہ نہ دیکھا کون اذان پڑھ رہا ہے, تلوار رک جاتی ہے حسین کی. یزیدیوں نے سوچا اب موقع اچھا ہے, اب تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلواروں کی بارش ہو رہی ہے. حسین گھوڑے سے نیچے آئے. آقا حسین نے آنے کے بعد سوچا نماز ادا کر لی جائے. حسین نے تکبیر تحریمہ کہی, نیت باندھی, قیام کیا. قیام کرنے کے بعد میرے حسین نے ایک رکعت مکمل فرمانے کے لیے جیسے رکوع کیا تھا, رکوع کے بعد جب سجدے میں گئے ایک سجدہ ہی مکمل کر پائے تھے کہ دوسرے سجدے میں 10 یزیدی آ گئے اور حسین کے اوپر آ کر کے سوار. ادھر حسین سجدے میں گئے ہیں, یزیدیوں نے اپنے خنجر نکالے ہیں. عرش سے آواز آ گئی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مدینے سے آواز آئی. سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی بیٹے حسین تو نے میرے دودھ کا بھرم رکھ لیا ہے. اور سیدنا مولا کائنات کی آواز آئی, بیٹا حسین تو نے میرے خون کی آبرو بچا لی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی آواز آئی,
بیٹا حسین تو نے میرے کندھوں کی لاج بچا لی ہے. اور عرش سے آواز آ رہی ہے, رب فرما رہا ہے حسین تو نے میری بندگی کی لاج بچا لی ہے, حسین تو نے انسانیت کی لاج بچا لی ہے, حسین تو نے آدمیت کی لاج بچا لی ہے. آقا حسین سجدے میں گئے, یزیدیوں نے وار کیا, آپ کے اوپر وار کیے گئے, 7 وار کیے لیکن خنجر نے کام نہ کیا. آقا حسین نے زمین پہ تھپکی ماری, فرمایا زمین نیچی ہو جا. زمین نے سوال کیا تھا کس لیے, آپ کوئی کہہ سکتا ہے حسین سے زمین باتیں کر رہی تھی, آؤ حسین کی بات نہ کرو. حضرت عمر نے زمین کے ایڑی ماری تھی, جب زمین کو زلزلہ آیا تھا تو فرمایا تھا زمین ٹھہر جا, اس عمر تیرے اوپر انصاف کو قائم کرے گا. عمر کی ایک ایڑی سے زمین کا دہلنا ٹھہر گیا تھا. اور ذرا سوچو تو صحیح, عمر غلام تھا, یہ عمر کا امام ہے. عمر غلام تھے اور حسین تو آقا ہے. زمین پہ ہاتھ مارا, کہا زمین نیچی ہو جا. زمین نے کہا تھا آقا کس لیے, کہا سن میرے خاندان نبوت, میری بہن زینب میرے نگاہوں کے سامنے کھڑی ہے, مجھے نیچی ہو جا تاکہ میری بہن میرا گلا کٹتا ہوا نہ دیکھ پائے. زمین نیچی ہو گئی. حضرت زینب نے دیکھا بھائی نظر نہیں آئے, آپ نے ٹھوکر ماری, فرمایا زمین اوپر ہو جا. زمین کہتی ہے کس لیے, کہا کہ اپنے بھائی کو قربان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. زمین نے پوچھا کس لیے, کہا کہ میں دیکھوں کہ میرا بھائی کس طرح رب کی معراج حاصل کر رہا ہے, میرا بھائی کس طرح معراج حاصل کر رہا ہے. زمین اونچی ہوئی. اس وقت تک امام حسین شہید ہو چکے تھے. امام علی مقام جب شہید ہوئے, شام کا وقت آیا, اہل بیت اطہار کے لیے سب سے زیادہ بھیانک وقت تھا. ان کی زندگی کا سب سے زیادہ دردناک وقت وہ تھا جب محرم کی 11ویں رات آئی تھی. سارے اہل بیت اطہار کے نوجوان شہید ہو چکے, صرف بیمار زین العابدین باقی تھے. زین العابدین کی عمر شریف 23 سال تھی. آپ بیمار تھے. دنیا میں سب سے پہلے 2 لوگ بوڑھے ہوئے. پوری دنیا انسانیت میں, تاریخ میں سب سے پہلے بڑھاپا 2 لوگوں کو آیا. ان میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ حضرت آدم کی ذات ہے, اور دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے جس کو بڑھاپا آیا وہ امام سجاد, امام زین العابدین کی ذات ہے. حضرت زینب بیان فرماتی ہے کہ جب صبح 10 تاریخ کا سورج نکلا تھا تو میرا بھتیجا زین العابدین اس وقت جوان تھا, لیکن جب سورج چھپا ہے تو امام زین العابدین کی کمر جھک چکی تھی. سب سے پہلے بڑھاپا ان 2 شخصیتوں پہ آیا. تو شام آئی ہے, یہ شام ایسا غم سمیٹ کر کے لائی. اہل بیت اطہار کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں, ان لاشوں کو اکٹھا کیا, ایک طرف لگایا. پھر سیدہ زینب نے اپنے ہاتھ میں تلوار حیدری, اپنے سر پہ مصطفیٰ جان رحمت کی چادر ڈالی اور لاشوں کے پاس جا کر کے تلوار لے کر کے بیٹھ گئی. رات کا ایک حصہ گزرا, اچانک رات میں کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. انہوں نے سوچا اگر کوئی یزیدی ہوگا تو آج نبی کی شہزادی علی کے جوہر دکھائے گی, اور اگر کوئی اجنبی ہوگا تو جانے دیا جائے گا. سوار قریب آیا, آنے کے بعد سوار نے سواری روکی, روکنے کے بعد سواری سے اترا, اترنے کے بعد سوال کیا, چہرے پہ نقاب پڑا ہے. کہا بیٹی تم کون ہو؟ کہا کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے. کہا کس کی بیٹی ہو؟ کہا کہ میں مولا علی کی بیٹی. آنے والے سوال سائل سے کہا کہ میں علی کی بیٹی ہوں. کہا بیٹی یہ لاشا کس کا پڑا ہے؟ حضرت زینب کی چیخ نکلی. فرمایا یہ راکب دوش مصطفیٰ کا لاشا پڑا ہے, یہ اس کا لاشا پڑا ہے جس کو مصطفیٰ اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے, یہ اس کا لاشا پڑا ہے جس کو جھلانے کے لیے جنت سے فرشتے آیا کرتے تھے, یہ اس کا لاشا ہے جس کے کھلونے جنت سے جبریل لایا کرتے تھے, جن کے در کا نوکر جبریل تھا, یہ اس کا لاشا ہے. نبی کے نواسے حسین کا لاشا پڑا ہے. آنے والے نے پھر دوسری طرف اشارہ کیا, کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ انہی کے صاحبزادے علی اکبر کا لاشا پڑا ہے جن کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کہا اچھا. سارے لاشیں گنائے جا رہے ہیں. آخر میں 2 ننھے بچوں کے بارے میں پوچھا. کہا اے زینب یہ 2 ننھے لاشیں کس کے ہیں؟ حضرت زینب فرماتی یہ میرے لال ہیں 2. کہا کہ یہ کیسے شہید ہو گئے؟ کہا کہ میں نے ان کو حسین کی عظمت پہ قربان کر دیا ہے. کہا ٹھیک ہے. یہ جب مسافر جانے لگا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا, زینب آگے بڑھی, پڑھنے
کے بعد گھوڑے کی لگام پکڑی، پکڑنے کے بعد کہا آنے والے اس کربلا کی زمین پہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ابھی تک کسی نے یہ نہیں پوچھا پانی ملا کہ نہیں ملا، بھوکے ہو کھانا ملا کہ نہیں ملا، ہماری تکلیف کو کوئی پوچھنے والا نہ آیا، آنے والے ذرا نام تو بتا دے، تو تنہا شخص ہے جس نے ہمارے درد کو آ کر کے پوچھا ہے، اے آنے والے اپنا نام تو بتا دے۔ آنے والے نے جانے کی کوشش کی، کہا ہمیں جانے دیا جائے، لیکن حضرت زینب نے لگام پکڑی، کہا نہیں نام بتانا پڑے گا۔ حضرت آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا زینب پہچان میں تیرا نانا مصطفیٰ مدینے سے آ رہا ہوں، میں مصطفیٰ جان رحمت آیا ہوں۔ زینب کی چیخ نکلی، کہا نانا کس لیے آئے ہو؟ کہا میں دیکھنے آیا تھا کہ تو نے جو وعدہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سے کیا تھا، کیا تو نے اس وعدے کو پورا کر کے دکھا دیا ہے؟ اللہ کی قسم مصطفیٰ رخصت ہوئے ہیں، شام کا سناٹا آیا ہے، جب صبح کا سویرا نمودار ہونے لگا ہے، حضرت حر کی بیوی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لائی ہے، لا کر کے حضرت زینب کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا لو آقا زادی یہ پانی پی لیجئے۔ حضرت زینب نے ہاتھ میں پیالہ لیا، لینے کے بعد فرمایا لو اس کو واپس لے لو۔ کہا کس لیے؟ کہا جس گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے کبھی بڑے پانی نہیں پیا کرتے۔ کہا بچہ کون ہے؟ حضرت سکینہ کو بلایا گیا، 4.25 سال کی حسین کی بیٹی ہے، کہا تلاش کرو سکینہ کہاں ہے؟ حضرت زینب آواز دے رہی سکینہ سکینہ سکینہ، سارے خیموں میں تلاش کیا، سکینہ کا پتہ نہ چلا۔ حسین نے فرمایا تھا زینب میرے بعد میری بیٹی کو سینے سے لگا کے رکھنا، یہ میرے سینے پہ لیٹنے کی عادی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ رات میں کروٹیں بدلتی رہے، اس لیے اپنے سے دور مت ہونے دینا۔ لیکن اس حادثے کی بنیاد پر آپ وہاں موجود رہی، سکینہ کا خیال نہ رہا، آپ جب آئی پلٹ کر کے خیمے میں حضرت سکینہ کو آواز دے رہی ہے سکینہ سکینہ، چاروں طرف آواز دی، کہیں سے آواز نہ آئی۔ آپ مقتل کی طرف وہاں گئی جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، آپ نے جا کر کے دیکھا حضرت سکینہ ہے، امام علی مقام کے کٹے ہوئے گلے پہ سر رکھا ہے حسین کی بیٹی کا، سینے پہ ہاتھ رکھا ہے اور سو رہی ہے حسین کی شہزادی۔ آپ کہیں جانے کے بعد اپنی بھتیجی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرمایا سکینہ تم یہاں کیسے آ گئی؟ تم کو خیمے میں ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ کہتی پھوپھی جان بات یہ ہے تمہیں معلوم ہے میں بابا جان کے ساتھ سویا کرتی تھی، ان کے بغیر کبھی نیند نہیں آیا کرتی تھی، جب رات کو میں نے کروٹ لی مجھے نیند نہ آئی، مجھے بابا کی یاد آئی، میں نے کہا بابا تیری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، اسے آ کر کے تسلی دے دے، اسے آ کر کے ذرا کچھ لوریاں دے دے تاکہ تیری بیٹی سو جائے۔ کہا جب میں نے آواز دی تھی تو اسی مقتل سے کسی کی آواز آئی تھی، میں نے دیکھا تھا کوئی کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا آ سکینہ تجھے سینے سے لگا کے سلا دوں۔ میں نے جب اتنا دیکھا میں دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کے دیکھا تو میرے باپ کا لاشا تھا، میں اپنے باپ کے لاشے پہ سر رکھ کے سو گئی۔ کہا چلو سکینہ وہاں چلتے ہیں پانی پی لو۔ جب پانی کے لیے لایا گیا تمہارے سینے میں تمہارے گھر کے اندر بچے بھی ہوں گے، دل ہے تمہارے سینے میں حسین کی محبت بھی ہے، تو ذرا دیکھو وہ کیسا کربلا پر حال گزرا ہے، وہ کیسی قیامت تھی کربلا کے میدان میں۔ حضرت سکینہ کو حضرت زینب پانی کا پیالہ دے رہی ہیں، کہا لو بیٹی یہ پانی پی لو۔ آپ نے فرمایا نہیں پھوپھی پہلے آپ پی لیجئے۔ حضرت زینب نے فرمایا بیٹی جس گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے۔ جیسی اتنا فرمایا حضرت سکینہ نے ہاتھ میں پیالہ لیا، دوڑ لگائی۔ زینب نے پوچھا سکینہ کدھر جا رہی ہو؟ پانی کہاں لے کر کے جا رہی ہو؟ آپ نے فرمایا پھوپھی آپ نے کہا ہے جس گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے، مجھ سے چھوٹا میرا علی اصغر پیاسا ہے، پہلے علی اصغر کو پانی پلاؤں گی اس کے بعد پانی پیوں گی۔ دوڑی دوڑی جا رہی ہے، ٹھوکر لگی، زمین پہ پانی کا پیالہ گرا، آسمان سے آواز آئی سلام علی صبر اہل بیت محمد، اے نبی کے گھر والوں تمہارے صبر کو سلام ہے، تمہاری استقامت کو سلام ہے، یہ نبی کا خاندان ہے۔ کربلا کی سرزمین میں لوٹا گیا، امام علی مقام کی شہزادی حضرت سکینہ کو اٹھایا گیا۔ بات بہت لمبی ہے، واقعہ بہت لمبا ہے، لیکن جو بات تاریخ کربلا کی شہادت کے بعد کا واقعات ہیں بڑے دردناک واقعات ہیں، مجھے امید ہے کہ ان واقعات کو میرے بعد آنے والے خطیب، ہندوستان کا وہ عظیم خطیب، ہندوستان کا وہ کامیاب خطیب جس پر کامیابی ناز کیا کرتی ہے، ہندوستان کا وہ عظیم مقرر جس پر تقریر کو خود ناز ہوا کرتا ہے، جو بولتا ہے تو انسان کے جسم سے روح ایسے لگتی جیسے نکل چکی ہے، اس کی گفتگو میں ایسے کھو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ ساری رات
بولتے رہے, ہم سنتے رہے. وہ عظیم خطیب انشاءاللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت قاری اقبال صاحب کے روپ میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے. دوستان محترم, شہیدان کربلا ہمارے لیے بہت کچھ قربانیاں دے کر کے گئے ہیں. اگر ہم ان کے لیے اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے تو ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. انہوں نے علی اصغر کو قربان کیا, ہمارے لیے قربان کیا تھا. علی اکبر کی شہادت پیش کی گئی, ہمارے لیے کی گئی تھی. میرے دوست شہید اعظم, معاملہ یہ مت سمجھنا کہ یہاں بیٹھے ختم ہو گیا, نہیں. میدان قیامت ہوگا, حضرت مولا علی ہوں گے, سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں گی, ساتھ میں حسین بھی ہوں گے. آقا فرمائیں گے چلو, سب کو لے کے جب نبی چلیں گے حسین ٹھہر جائیں گے. آقا فرمائیں گے حسین کس لیے ٹھہر گئے, حسین چلتے کس لیے نہیں ہو. آقا حسین ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے نانا ہم تو جنت میں چلے جائیں گے, لیکن ہمارے دیوانوں کا کیا, ہمارے دیوانوں کا کیا کہو گا. آقا فرمائیں گے کون دیوانے, کہا سرکار یہ جو محشر میں گردن جھکائے کھڑے ہیں, جو گناہوں کی گٹریاں لیے کھڑے ہیں, جن کے پاپوں کا شمار نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے ایک رات آئی تھی, ہمارا ذکر کیا تھا, آنسو بہا دیے تھے, اب ہم ان کو چھوڑ کر کے جنت میں نہیں جائیں گے. مصطفیٰ فرمائیں گے حسین تو میرا جنت میری, دیوانے تیرے, ہاتھ پکڑتا جا جنت میں داخل کرتا. سبحان اللہ, سمجھ میں آ گئی. حسین سے محبت کرو, حسین سے عشق کرو, حسین سے پیار کرو, حسین کو اپنی دل و جان سے زیادہ چاہو, حسین کو اپنے مال سے زیادہ چاہو. آپ کی یہ قربانیاں یہ مت سمجھنا ایک جلسہ ہم نے کرا لیا تو ہم نے غلامی کا حق ادا کر دیا, نہیں. یہ اس کی مرضی ہے, وہ جانے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. دعا کرو اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے. اور آج کے اس محفل پاک کے صدقے میں جناب راشد میاں صاحب کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں, اور انہوں نے جو اتنی انتظام اہتمام کیا ہے, مولا کریم اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو جب تک زندگی دے, جب تک زندگی دے, حسین کی غلامی میں زندگی عطا فرما, انہی کی محبت میں موت نصیب فرما, قیامت کے دن انہی کی غلامی میں جگہ عنایت فرمائے. بس یہ دعا کرو جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے امید ہے کوئی حسینی اٹھ کر کے نہیں جائے گا, انشاءاللہ رکیں گے نا. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.